السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بکھر نیٹورک۔ ناظرین، پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک افسوسناک خبر آپ کو دیتا چلوں کہ کچھ روز قبل جو فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا جس کے مارکس کم آئے تھے اور وہ گھر سے غائب ہو گیا تھا، تو کچھ دیر قبل اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے نہر سے، اور یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور طلباء کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، ٹیچرز کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، تعلیمی اداروں میں جتنے بھی پرابلمس ہوتے ہیں، ان سب مسائل کے اوپر بات کرنے کے لیے کلب عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک مایہ ناز ٹیچر ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، اور ان سے رہنمائی لیں گے تاکہ جو طلبہ ہیں یا جو اساتذہ ہیں یا جو تعلیمی اداروں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں مدد مل سکے۔ سر، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو سر، جو آج ڈیڈ باڈی ملی ہے ایک طالب علم کی، اور مارکس کم آئے تھے، اسی وجہ سے اس نے جو خودکشی کی، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے میرے پاس، اور ایک ایسے ایشو پہ آپ نے بات کی ہے جس پر میں کافی عرصے سے بات کر رہا ہوں، یا بڑے لیول پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ واقعی بہت بڑی ٹریجڈی ہے جی، اور میں اس کو ایک فیملی کی ٹریجڈی نہیں کہتا، یہ ہماری سوسائٹی کی ٹریجڈی ہے، ڈائلیما ہے۔ میں برابر کے دکھ میں شریک ہوں اس فیملی کے ساتھ۔ وہ جو بچہ بھی تھا، آئی ڈونٹ نو، بہرحال وہ میں ایسے سمجھتا ہوں میرا اپنا اسٹوڈنٹ تھا۔ سر، یہ واقعات شاید بڑھیں جس روش پہ ہم چل پڑے ہیں، ہمارا تعلیمی نظام۔ ہاں بالکل، اور میرے تو یہ حسن اتفاق ہے کہ پی پی ایس سی لیکچرشپ کے انٹرویو میں بھی مجھ سے سیم کویسچن پوچھا گیا تھا کہ آپ کی اوپینین کیا ہے تعلیمی نظام کے حوالے سے۔ تو میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ جو اسٹڈیز ہے، جو پڑھائی ہے، وہ کنسیپچول ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹس کے کنسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے۔ ہم نے اسٹوڈنٹس کو نمبروں کے پیچھے لگا دیا ہے، اس میں ٹیچرز بھی برابر کے شریک ہیں، اس میں پیرنٹس بھی برابر کے شریک ہیں، اس میں ادارے بھی برابر کے شریک ہیں۔ نمبر کی بجائے نالج ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ کے پاس۔ ہمارے جو اساتذہ جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، شاید وہ ان کی جو ڈگریاں ہیں، ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہم سے کم ہے، لیکن ان لوگوں کا نالج ہم سے زیادہ ہے۔ اب آپ جہاں بھی اپلائی کریں وہاں پر میرٹ اتنا ہائی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ سیلف فائنانس پہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور پھر اس سے بچنے کے لیے وہ اپنے بچوں کو جو ہے فورس کرتے ہیں کہ وہ اچھے نمبر لیں۔ اور کسی حد تک، کچھ حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن ہم اپنے مطلب اسٹوڈنٹس کو پیشنٹس بنا رہے ہیں۔ سارا آپ بچوں کی روٹین تو دیکھیں، دے گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، دے کم ٹو کالج، اینڈ آفٹر کالج دے ڈونٹ گو بیک ہوم۔ وہ کہیں ایک آدھ گھنٹہ گزارتے ہیں، اس کے بعد پھر اکیڈمی آ جاتے ہیں، اور پھر جب ہم اکیڈمی ان کو پڑھانے جاتے ہیں ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، اور پھر وہ رات کو جناب گھر جا رہے ہیں، پھر وہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ اتنا سٹریس، مینٹل سٹریس جو آپ بچوں کو دے رہے ہیں، اور صرف ہے کیا، وہی مارکس فوبیا کہ میرے زیادہ آئیں، میرے زیادہ آئیں۔ تو پھر اس طرح یہ مارکس فوبیا، اس مارکس فوبیا کی جو سب سے بڑی ریزن ہے، پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، یا اسٹوڈنٹس خود ہیں؟ نہیں، اسٹوڈنٹس کو تو میں اس میں مورد الزام نہیں ٹھہراتا، چونکہ جو اسٹوڈنٹ، خاص طور پہ جیسے آپ نے فرسٹ ایئر کا کیس بتایا ہے، یہ اسٹوڈنٹ، یہ ایج جو ہے، یہ ایسی ایج نہیں ہے کہ بندے کا اپنا پرسنل ویژن ہو۔ وہ اس کا باروڈ ویژن ہوتا ہے، یا اس کو اس کے پیرنٹس نے دیا ہوا ہوتا ہے، یا ٹیچرز اس کو دیتے ہیں، یا ہماری سوسائٹی ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے۔ اب ہمارا سیکنڈ ایئر میں ایک لیسن ہے، وائی بوائز فیل ان کالج۔ میں تو چاہوں گا کہ بچوں کی نسبت پیرنٹس کا حق بنتا ہے کہ وہ پڑھیں، وہ ایسے پڑھیں۔ اس میں 6-7 ریزنز بتائی گئی ہیں کہ بچے فیل کیوں ہوتے ہیں۔ ان میں ایک چیز ہے بچوں کا جو ہے نا اسٹڈیز میں نروس ہیبٹس، کہ بچے نا فوکس کر کے نہیں پڑھتے۔ ایک اہم ریزن ہے، وہ ہے مسٹیکن ایمبیشن، کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ کی ایمبیشنز کو، ماں باپ کے ایمز کو۔ ان کو ماں باپ بتاتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، ان کی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کا بیٹا لائق ہے
تو اس ایسے میں بھی رائٹر نے یہی کہا ہے کہ آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی کہ آپ اس کو لازماً ڈاکٹر بنائیں، آپ اس کو لازماً انجینئر بنائیں. اگر ہاں ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا بہت لائق ہے، وہ شاید ڈاکٹر بن سکتا ہو، لیکن مین چیز یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا. جب آپ اس کو ایک ایسی ڈائریکشن میں دھکیلتے ہیں جس ڈائریکشن میں وہ نہیں جانا چاہ رہا، اس میں ٹیلنٹ بھی ہے، ایبلٹی بھی ہے، لیکن انٹرسٹ نہیں ہے، تو اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ سپلٹ ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. اب وہ ایک اچھا ڈاکٹر بھی نہیں بن پائے گا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ بن سکا جو وہ بننا چاہتا تھا. تو کریئر کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے. اب ہمارے ہاں ایم اے انگلش میں بچے آتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، تو اپنے پہلے ہی لیکچر میں ان سے کہتا ہوں کہ جی آپ نے انگلش لٹریچر چنا ہے، یہ آپ نے کیوں چنا ہے؟ تو آئی ایم سم ٹائمز سرپرائزڈ جب بچے بتاتے ہیں جی وہ مجھے میرے ماموں نے کہا ہے کہ آپ ایم اے انگلش کر لیں. اچھا، آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ جی وہ شاپ کیپر ہے. اب شاپ کیپر ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے انگلش لٹریچر میں جانا ہے، ماسٹرز ڈگری کی جو سر. تو کریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ہر سطح پہ ہونی چاہیے، انٹرمیڈیٹ سطح پہ. ایسے میٹرک کے رزلٹ کے بعد ایسے سیمینارز ہوں کالجز میں جہاں ریلیونٹ پروفیسرز آئیں، سائنس کے پروفیسرز آئیں، وہ بچوں کو سائنس کے ہورائزنز بتائیں. ایز لائک لیا میں ہوتا ہے سر. ہاں لیا میں ہوتا ہے، انفارچونیٹلی ہمارے شہر میں نہیں ہونا چاہیے سر. بیچلر لیول پہ ہے تو وہاں پر سیمینارز ہوں، پروفیسر آ کے بچوں کو گائیڈ کریں کہ آپ کس کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں. ہم تو مطلب بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں نا دو ہی چیزوں کو، کہ یا ہم نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، جیسے اور ڈپارٹمنٹس ہوں ہی نا. سر آپ نے کہا کہ ایج ایسی ہوتی ہے، جیسے آپ نے اس بچے کا جس نے خودکشی کی، آپ نے کہا کہ ایج ایسی تھی کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کس سائڈ پر جانا ہے، بٹ مارکس کم آئے اور اس نے خودکشی کر لی. لیکن اگر ایج کی بات کی جائے تو کچھ عرصہ پہلے یونیورسٹی کے سرگودا یونیورسٹی کیمپس کے بھی ایک بچے نے اسی وجہ سے خودکشی کر لی تھی. کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کا بچہ تھا کہ سیمسٹر میں اس کے جو CGPA تھا وہ اوپر نیچے ہو گیا تھا. تو یونیورسٹی لیول تک بھی ہمارے جو بچے ہیں وہ سٹریس کا شکار ہیں. یس یو آر رائٹ شکیل. اس میں بھی پیچھے وہی بات کھڑی ہے، وہی مارکس والی بات کھڑی ہے، جس پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یار کنسیپچول اسٹڈیز ہونی چاہیے. دیکھیں نا، اب ہمارے ہاں جو مارکس ہیں وہ دیے جاتے ہیں میکسیمم آپ جو کچھ لکھ کے آتے ہیں، یعنی آپ کو رائٹنگ کے مارکس ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ جو مارکس ہیں یہ ڈیوائیڈ ہوں، ہر اسٹوڈنٹ کی ہر سکل سامنے آئے، اس کی رائٹنگ سکل بھی سامنے آئے، اس کو آپ پریزنٹیشن دیں، اور اس پریزنٹیشن وہ جو کلاس میں لیکچر تیار کرے اس پہ وہ بات کرے، اس کے مارکس ہونے چاہیے. اس کا کریکٹر کیسا ہے اس کے مارکس ہونے چاہیے. کلاس کے اندر اس کی پارٹیسپیشن کیا تھی اس کے مارکس ہونے چاہیے. جب آپ لبے لباب نکال لیتے ہیں نا جی کہ آپ 6 ماہ پڑھے ہیں، یہ 2 گھنٹے بیٹھ کے آپ نے لکھنا ہے، تو اسی پر ہی آپ کی قسمت جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. تو پھر تو کئی نیچرل ایلیمنٹس بیچ میں حائل ہو سکتے ہیں. بچے کو ہیڈک ہو سکتا ہے، بچہ اس دن پیپر میں لیٹ آ سکتا ہے، کئی مسائل ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں. آپ تو اس کو کم نمبر دے دیں گے، پھر وہ خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بیچارہ. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ یہ بھی ایک سب سے بڑی ریزن ہے کہ مارکس کے لیے بچے کو لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو جو پڑھایا گیا آپ نے اسی کو لکھ کے آنا ہے. ہاں بالکل، آپ نے وہی لکھ کے لانا ہے. تو صرف رائٹنگ پہ نہ ہو. اب ہم یورپ سائڈ پہ دیکھتے ہیں، وہاں پر جتنی بھی اسٹڈیز ہیں وہ پریکٹیکل ہیں. ٹھیک ہے، وہ پریکٹس کرواتے ہیں، صرف تھیوری نہیں ہے، رٹا رٹایا کھاتا نہیں ہے، صرف بکس نہیں ہے. دیکھیں بکس میں چیزیں ہیں، بکس میں لائف ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی لائف بک سے باہر پڑی ہے. تو بکس تو اصل میں آپ کو اس قابل بناتی ہیں کہ آپ لائف کو دیکھ سکیں. بکس لائف نہیں ہے، وہ بھی کسی بندے نے لکھی ہے. اور انسان ہر روز ایوالو کر رہا ہے، دیکھتا ہے، سیکھتا ہے. سوسائٹی میں ترقی ہو رہی ہے، چینجز آ رہی ہیں. تو جو بھی کتاب لکھی گئی ہے اٹ از اے پارٹ آف نالج، اٹ از ناٹ دا فل نالج. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو نا بک وارمز نہ بنائیں. چاہے کہ اچھا پھر اکیڈمی اور کالج آپ دیکھ لیں، بچہ اسکول پڑھ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بے شک اکیڈمی نہ جائے، وہ اسکول میں پڑھے. اور کالج میں پڑھ رہا ہے، کالج پڑھے، بے شک اکیڈمی اس کی نہ لے. جس سبجیکٹ میں اس کو تھوڑی سی ایڈیشنل ایفرٹ کی ضرورت ہے وہ اپنے ریلیونٹ ٹیچر سے وہیں ادارے میں تھوڑا ٹائم لے لے، اور اگر ٹیچر وہاں اویلیبل نہیں ہے تو پھر اس کی ٹیوشن لے لے. ٹھیک ہے. جبکہ ہمارے ہاں اکیڈمی
ایک اسٹوڈنٹ کی نفسیات کا حصہ بن گئی ہے کہ میں اگر نہیں پڑھوں گا تو فیل ہو جاؤں تو میں فیل ہو جاؤں گا، اور پھر وہ صرف وہ مضامین نہیں پڑھتا جس میں وہ ویک ہوتا ہے، بلکہ وہ سارے پڑھتا ہے. وہ سارے پڑھتا ہے. سر اکیڈمیز بکر میں بہت زیادہ اکیڈمیز ہیں، پرائیویٹ اسکولز بھی بہت زیادہ ہیں، بٹ اکیڈمیز کا جو رول ہے وہ یہی ہے کہ ہر سال جب بھی رزلٹ شو ہوتا ہے، میٹرک کا ہوتا ہے، ایف اے کا ہوتا ہے، ایف ایس سی کا ہوتا ہے، تو بڑے بڑے بینرز لگ جاتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں نے اتنے مارکس لیے، ہمارے بچوں نے فرسٹ پوزیشن لے لی، اور پوزیشنز آ بھی رہی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو مارکس کی جو دوڑ ہے جس کی وجہ سے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، ان میں ان اکیڈمیز کا بھی بہت بڑا کردار ہے؟ ایکچولی ایجوکیشن ہو گئی ہے کمرشل. جی. اس میں جب سے یہ کاروبار بنی ہے تو وہ کاروبار میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ لینے کے لیے لوگ ظاہر ایڈورٹیزمنٹ کا سہارا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنی اچیومنٹس کو کیش کراتے ہیں. اکیڈمیز، ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے میں اگر بھکر کی بات کروں، بلکہ لیٹ می اسپیک اباؤٹ آل دا سٹیز آف پاکستان، کہ جو اکیڈمیز ہیں وہ اداروں کے رزلٹس کو بہتر بنا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اکیڈمی میں تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس. تو اگر یہ اکیڈمیز نہ ہوں تو شاید رزلٹ بھی اتنے اچھے نہ آئیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے اساتذہ اکیڈمیز میں تو پڑھاتے ہیں لیکن اپنے اداروں میں نہیں پڑھاتے، لیکن کچھ ہیں، کچھ ایسے چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ اپنے سرکاری اداروں میں یا محنت کرواتے ہیں، پھر ظاہر ہے وہ کچھ ایڈیشنل انکم ہوتی ہے تو چلیں بھی بچے وہاں بھی آ جائیں. تو اب کیا کریں، اکنامک پریشر ہی اتنا ہے کہ ود ان سیلری یو کی ناٹ مینیج یور ہوم، یور اسٹیٹس. لوگ ایکسپیکٹ بھی بہت کچھ کرتے ہیں کہ ہم ایک پروفیسر کے پاس جا رہے ہیں، تو اس لیے مجبوراً اب ہم دکان کھول کے تو نہیں بیٹھ سکتے، ہم کوئی ریڈی تو نہیں لگا سکتے. گورنمنٹ نے تنخواہیں جو رکھی ہوئی ہیں وہ شاید شایع نشان نہیں ہے اساتذہ کے، تو پھر ان کو خود ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کسی اور بزنس میں جانے کی بجائے دے اسٹارٹ ٹیچنگ ان اکیڈمیز. اکیڈمیز کا ایک پازیٹیو رول ہے کہ جو کمی اداروں میں رہ جاتی ہے وہ اس کو بہترین انداز میں پالش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اکیڈمیز میں ایسا ہے کہ منتھلی ٹیسٹ ہوتا ہے جس کی رپورٹ پیرنٹس کو بھیجی جاتی ہے. بچہ اگر ایبسنٹ ہو تو اس کے پیرنٹس کو کال کی جاتی ہے. اگر یہ سارا کچھ کالجز میں ہو جائے تو پھر تو اکیڈمیز کا جواز ہی نہیں بنتا. کالجز میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ گورنمنٹ کالج کے ٹیچر ہیں، آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. کالجز میں کیوں نہیں ہو رہا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں ہم 100% کالج کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس لیک آف فیکلٹی ہے، اساتذہ بہت کم ہیں، اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں. شکیل صاحب، میں ایسی کلاسیں پڑھاتا ہوں جہاں پر 175 بچہ بیٹھا ہوتا ہے ایک روم میں ایک ٹائم میں. 175 بچہ. اب 175 بندے کی آپ اٹینڈنس لیں، ٹھیک ہے سر، 20 منٹ لگ جائیں گے. اگر اس میں 10 سے 20 بچے ایبسنٹ آئے ہیں، آپ ان کی انکوائری کریں کیوں نہیں آئے تھے بھائی. ٹھیک ہے. آپ ان کے پیپرز مارک کریں، ان کی غلطیاں نکالیں، اور پھر ایک ایک بچے کو بلا کے اس کی کریکشن کریں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اگر آپ کالج میں دیکھیں ہمارا جو سیشن ہے تو وہ سیشن بہت چھوٹا ہے، ایکڈیمک سیشن، جس میں کورس کمپلیٹ کرانا ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کالجز میں پاسبل نہیں ہے کہ ہم ایک اسٹوڈنٹ کو فالو کریں. ٹھیک ہے. اس کے پیرنٹس کو، اس کو خود کو ہم انگیج کر کے اس کی اسٹڈیز پہ فوکس کریں. سر اکیڈمیز میں بھی تو رش بڑھ چکا ہے، 100 اسٹوڈنٹس تو ہوتے ہیں. تو جب وہاں مینیج کر سکتے ہیں وہی ٹیچر، تو اپنے کالج میں کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں، اس میں بھی ایک چیز ہے. ایک تو وہی کمرشل پوائنٹ آف ویو جو میں نے آپ کو بتایا، دے ہائر اے فیو کلرکس، اے فیو اسسٹنٹس جن کے ذمہ یہ کام ہو گیا. اچھا، استاد اس سے بری ذمہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹیچر نے ٹیسٹ بنایا، ٹیسٹ لیا، پیپر چیک کیے، اکیڈمی کے سپرد کر دیے. اس میں جو ایبسنٹ تھا وہ انہوں نے گھر کال کر دی. جو فیلئر سے بچوں کے پیرنٹس کو پتہ چل گیا، پیرنٹس آ گئے، تو پھر ٹیچر نے ان کے ساتھ بات کر لی کہ جی اس بچے میں یہ پرابلمز ہیں، تو اس کو اس چیز پہ کام کرنا چاہیے. کالج میں اتنا سٹاف نہیں ہے، کالجز میں اتنا سٹاف نہیں ہے. اگر مجھ سے پوچھا جائے، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بھکر میں اس وقت ہم 14 انگریزی کے پروفیسرز پڑھا رہے ہیں، جبکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ 14 × 3 ہمیں اسٹرینتھ چاہیے وہاں پر پڑھانے کی. ٹھیک ہے.
یعنی مور دین 40 اگر ٹیچرز ہوں تو پھر آپ کی ایک کلاس ایسی بنتی ہے جس میں 40 یا 45 یا میکسیمم 50 بچے ہوں گے. جی. اور حکومت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو اتنے اساتذہ دے فیسیلیٹیٹ. اچھا آپ ہاسپٹلز وزٹ کر لیں, آپ وہاں بھی دیکھیں گے کہ ڈاکٹرز کی تعداد بہت کم ہے اور پیشنٹس وہ بہت زیادہ ہیں. تو سیم چیزیں ہم بھی وہی فیس کر رہے ہیں. تو اکیڈمیز اس چیز کو کیا کر رہی ہیں, یعنی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں اس چیز کو. اور وہ جو ایڈورٹیزمنٹ والی آپ نے بات بتائی ہے, تو یہ تو میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاؤں, میرا بیٹا تو کلاس 1 میں ہے. تو وہ جس ادارے میں پڑھتا ہے اس ادارے کے کچھ بینرز لگے ہوتے ہیں بچوں کے, جن کے وہ تصویریں اور نمبر شمبر لکھے ہوتے ہیں. ہی از ان کلاس 1 سو ہی کین ناٹ ریڈ واٹ از ریٹن آن دا ایڈورٹائزنگ بورڈس. لیکن اس نے مجھ سے پوچھا کہ بابا یہ تو میرے اسکول کا نام لکھا ہوا ہے اور اس میں تصویریں ہیں, یہ کن کی ہیں, میری کیوں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے. سو آئی ٹولڈ ہم کہ بیٹا اس میں جو بچے اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں ان کی ہاں, تو اب وہ بھی سوچتا ہے کہ میری تصویر آنی چاہیے. تو فرسٹ ایئر کا تو لازماً سوچے گا, میٹرک کا بچہ تو لازماً سوچے گا کہ میرے ساتھ بیٹھنے والے کی تصویر آئی ہے تو میری کیوں نہیں آئی. تو اس لیے نا سر میں اس کا ایک حل آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو وہی میں نے بتایا ہے کیریئر کاؤنسلنگ, بچہ اسی فیلڈ میں جائے جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس پر آپ جتنا بھی برڈن ڈالیں گے وہ اس کو انجوائے کرے گا. جی. جب وہ کسی ایسے ڈسپلن میں جا رہا ہے جو اس کے انٹرسٹ کے خلاف ہے تو وہ پھر ظاہر ہے اوور برڈن فیل کرے گا, پر ڈے پریشرائز ہوگا اور اس کا آؤٹ لیٹ بھی نہیں ہے. وہ اپنا حال سنائے تو کس کو سنائے؟ پیرنٹس کو سنائے. وہ پیرنٹس جنہوں نے خود اس کو اس فیلڈ میں بھیجا ہے اور وہ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے پیرنٹس. اور یار میں آپ کے وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا, پلیز تھوڑا سا لفظ شاباش بھی لبوں پہ لے آئیں پیرنٹس کے لیے. پیرنٹس کو کہہ رہا ہوں, ٹیچرز کو کہہ رہا ہوں, اپریسیشن بھی دیں یار. بچے خدا کی قسم 85% مارکس لے کے رو رہے ہیں. بکر میں بھی میں بکر کی بات کر رہا ہوں. یہ جو فرسٹ کا رزلٹ آیا ہے تو ہم بچوں سے پوچھ رہے تھے بیٹا آپ کے کتنے مارکس آئے, اور بچے اترے ہوئے چہروں سے بتا رہے ہیں کہ 85% آئے ہیں. یار 85%, مائی گاڈ, یہ اور کتنا لینا چاہتے ہیں آپ؟ ٹیچر سے آگے نکلنا چاہتے ہو؟ بلکہ نکل چکے ہیں وہ ہم سے آگے. ٹھیک ہے. اب میں نے مطلب جتنے مارکس لیے ہیں میٹرک میں اور پھر ہمارا داخلہ ہوا فرسٹ ایئر میں, تو ان بچوں کے جب ہم مارکس پوچھتے ہیں تو جتنے ہمارے مارکس ہیں اس سے 70% بچوں کے مارکس زیادہ ہوتے ہیں. ہاں 30% اس رینج میں. اب ہم تو مطلب 30% میں چلے گئے. جی. تو یہ دن بدن جو مارکس بڑھاتے چلے یہ مناسب نہیں ہے. آپ جو مارکنگ ہے, میں آپ کو بتاؤں شکیل بھائی, جو مارکنگ ہے, مارکنگ بھی ہماری آپ یوں سمجھ لیں کہ 100% ریلائبل نہیں ہے. اس کی بھی وجوہات ہیں. پیپر زیادہ آتے ہیں, مارکنگ کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. اچھا پھر پر پیپر بورڈز نے اور یونیورسٹیز نے کچھ معاوضہ رکھا ہوا ہے پر پیپر. پھر ظاہر ہے وہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیپر چیک کر لے تاکہ میرا معاوضہ زیادہ بنے. اس کا حل یہ ہے, اور میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں یہ بات کی تھی کہ اگر کسی طرح میری آواز اوپر تک چلی جائے کہ جو مارکنگ ہے اٹ مسٹ بی میڈ کمپلسری فار ایوری اپوائنٹڈ ٹیچر. ٹھیک ہے. جس کی نوکری لگ چکی ہے اس کے لیے ضروری ہو کہ وہ مارکنگ کرے, اور اس کا جو معاوضہ ہے یہ ایڈیشنل نہیں ہونا چاہیے, وہ اس کی پے کا حصہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پر منتھ اس کی پے میں وہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کے مارکنگ کے پیسے ہیں. سال میں ایک بار ہوتی ہے یا 2 بار ہوتی ہے, جیسے ایک اینول پیپر ہوتا ہے, ایک سپلیمنٹری ہوتا ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے کالج میں اگر انگلش کے 14 پروفیسر ہیں اور پیپر 1400 آئے ہیں تو وہ 100 چلے جائیں گے سب کے پاس. جبکہ اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ 20 پروفیسرز پڑھا رہے ہیں تو اس میں سے 50% سے بھی کم لوگ مارکنگ کرتے ہیں. تو اس برڈن کو ڈیوائڈ ہونا چاہیے. چونکہ وہ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں مجبوراً نا باہر سے لوگ انڈکٹ کرنا پڑتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ان کا کیا کیلیبر ہے, ظاہر ہے وہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں. ہاں سب ایک جیسے ہوتے ہیں, یا یہ میں کہوں کہ وہ کوالیفائڈ نہیں ہوتے. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پڑھا رہے ہیں, لیکن جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا معیار ہے وہ تو بہرحال ایک معیار ہے. تو کیوں نہ ہو کہ وہی لوگ چیک کریں پیپر جو کالجز میں پڑھا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جو ہے سلیبس کیا ہے,
کیونکہ انہوں نے پڑھایا ہوتا ہے ایک سوال کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے. تو اگر مارکنگ اس طرح کمپلسری بنا دی جائے تو یہ جو بچے ہمیں ملتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ سر میں تو ایکسپیکٹ بہت زیادہ کر رہا تھا لیکن میرے نمبر کم آئے ہیں, تو یہ کافی حد تک یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. ہاں ہمارا حل ہو جائے گا. بی اے ختم ہوگی, جو یونیورسٹی آف سرگودا ہے اس نے بی اے کا جو سسٹم تھا وہ ختم کر دیا, تو اب اس کی ریپلیسمنٹ میں کیا ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹس جاننا چاہتے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس ابھی بھی سسپینسو ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا زیادہ مشکل آن پڑی ہے یا ایزی ہو جائیں گے, تو اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں دیکھنے والوں کو. تو سب سے پہلے تو ان دا بگننگ میں کہتا ہوں کہ یہ اٹ از اے گڈ نیوز. گڈ نیوز, یس. ٹھیک ہے. بی اے واز اے ہیڈ ایک فار موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس. سر درد بنی ہوئی تھی یہ, اور اس میں خاص طور پہ انگلش بہت مشکل تھی. تو حکومت چاہ رہی تھی کہ اس کو بی ایس میں کنورٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, کہ یہ 4 سال اور 8 سیمسٹرز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے, لیکن وہ چند وجوہات کی بنیاد پر نہیں ہو سکا. ظاہر ہے بہت بڑا پروگرام ہے, اس میں کالجز کو پتہ نہیں وہ فلی آتھورائز کرتے ہیں کہ وہ پیپر بھی بنائیں, پیپر چیک بھی کریں, ڈگری بھی ایشو کریں, یا ان کو کسی یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ کرتے ہیں. تو یہ شاید سارا کچھ نہیں ہو سکا, اس کے لیے اچھا خاصا گورنمنٹ کو کام کرنا پڑے گا. تو انہوں نے اب ایک نیو ڈگری اناؤنس کی ہے, اے ڈی پی ان پلیس آف بی اے. ٹھیک ہے, پہلے بی اے ہوتی تھی, اب اسے آپ اے ڈی پی کہہ سکتے ہیں, ایسوسیٹ ڈپلوما پروگرام. ٹھیک ہے. اب اس میں 2 بڑی اہم باتیں. پہلی بات کہ سلیبس وہی رکھا گیا ہے جو بی ایس سی کا تھا. ٹھیک ہے. دوسری اہم بات کہ اب جو پیپرز ہیں وہ 3rd ایئر کے علیحدہ ہوں گے, سیپریٹ کر دیا, 4th ایئر کے علیحدہ ہوں گے. ٹھیک ہے. 3rd ایئر کا جو سلیبس ہے وہ بھی ڈیفائن کر کے اب اداروں میں بھیج دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور 4th ایئر کا بھی وہ ڈیفائن کر کے بھیج دیا گیا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 3rd ایئر کے جو کی سلیبس ڈویژن تھی وہ ادارہ خود کرتا تھا, ٹیچر خود پھر پیپر بناتے تھے, اور اس کو پروموشن ٹیسٹ کہا جاتا تھا. جو اس میں بچے پاس ہو جاتے تھے ان کو پھر 4th ایئر میں ادارہ خود پروموٹ کر دیتا تھا. اور اس میں اوورال یعنی کمزور بچے جو ہوتے تھے کسی نہ کسی سفارش سے, کوئی میرا جاننے والا ہے, کوئی آپ کا جاننے والا ہے, اور وہ اس کرائٹیریا سے اگر نیچے بھی ہے تو ہم اس کو کچھ نہ کچھ بھی, چلو خیر یار محنت کر لے گا, بہت ڈل تو نہیں, لیکن جو تھوڑے سے کم نمبروں سے پیچھے ہوتے تھے ان کو گریس مارکس دے کے ہم جو ہے نا پروموٹ کر دیتے تھے, اور پھر وہ بچے بعض اوقات مسئلہ بنتے تھے 4th ایئر کے رزلٹ میں. ٹھیک ہے. چونکہ وہ یونیورسٹی کا ہوتا تھا. تو اب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو 3rd ایئر میں علیحدہ یونیورسٹی امتحان لے گی, علیحدہ لے گی. ہاں علیحدہ لے گی. اس کا 1st ایئر کی طرح جیسے 1st ایئر ہوتی ہے اس کا پھر رزلٹ آئے گا, اس کے بعد پھر 4th ایئر ہوگی اور اس کا علیحدہ ہوگا امتحان جیسے 1st ایئر اور 2nd ایئر کا ہوتا ہے. تو اب یہ اے ڈی پی ایسوسیٹ ڈپلوما پروگرام جو ہے یہ بی اے کی جگہ پہ, یہ بی اے کی ریپلیسمنٹ پہ آ گیا, اور اب سٹارٹ ہو جائے گا ہمارے کالج میں. ہاں ایڈمیشن جاری ہیں. سر اختتام سے پہلے آخری کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اسٹارٹ میں جیسے بتایا کہ پیرنٹس پریشرائز کر دیتے ہیں, ادارے پریشرائز کر دیتے ہیں, ٹیچرز پریشرائز کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو مارکس کے لیے, اور اب ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے ٹیچرس کو بھی پیچھے کر دیا, پیرنٹس کو بھی پیچھے کر دیا, ادارے کو بھی پیچھے کر دیا, اس نے اسی چیز میں ایڈمیشن لے لیا جس میں وہ کرنا چاہتا تھا, لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ان میں بھی فیل ہو جاتے ہیں. اس کی کیا ریزنز ہیں اور ان اسٹوڈنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جب بچے کالج میں آتے ہیں نا ان میں سے کچھ بچے ماضی میں یعنی اسکول لائف میں بہت لائق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کالج کا تھوڑا سا اوپن ماحول دیکھ کے ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور یا پھر کچھ بچے ہوتے ہیں جو اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہاں میں تو ہوں ہی لائق, میں نے تو میٹرک میں نمبر لیے تھے, آئی کین ڈو اٹ ایزیلی, جبکہ ایسا نہیں ہے. تو جو اسٹوڈنٹس اپنی پسندیدہ فیلڈ میں ہیں اور وہ فیل ہو رہے ہیں تو آئی ریکویسٹ دیم کہ دے شوڈ گو فار دیئر اون اکاؤنٹیبلٹی, اپنا احتساب کریں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. جس دنیا میں وہ جی رہے ہیں دنیا بڑی مشکل ہے, ان کو سروائیو کرنے کے لیے بہت ایفرٹ کرنا پڑے گی. تو ان کے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے نا. اب اگر ایک فارمر فارمنگ نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ڈاکٹر پیشنٹ چیک نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟
اگر سنگر سنگنگ ہی صحیح نہ کرے تو پھر اس نے اور سائیکلوں کی پنکچریں تھوڑی لگانی ہیں. جی تو اگر آپ پسندیدہ فیلڈ میں ہیں تو آپ کو آنیسٹلی اس میں کام کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں, جی میں تمام تر پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو فرینڈشپ لیول ہے اس کو انکریز کریں. بچے آپ کے سامنے اپنا سب کچھ کہہ سکیں, وٹ ایور دے ہیو ان دیئر ہارٹ, جس اسٹریس میں وہ ہیں وہ آپ کے سامنے وہ شیئر کر سکیں. اور تیسری اہم بات ہے وہ ہے ٹیچرز کی, کہ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اپنے تئیں پوری کوشش کریں کہ ایک تو کنسیپچول ٹیچنگ پہ فوکس کریں. اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس کے کانسیپٹس تو کلیئر ہیں لیکن وہ ریٹن میں کچھ مارکس کم لے رہا ہے تو کوئی سرزنش نہیں کرنی چاہیے ان کو, اور ان بچوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, دیئر کنسیپٹس آر کلیئر. باقی گورنمنٹ کو چاہیے, حکومت کو چاہیے اوور آل کہ وہ یہ جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے, میرٹ دن بدن ہائی ہو رہا ہے, اس کو کہیں پہ روکیں یار. ٹھیک ہے, اور یہی کنسیپچول اسٹڈیز جس کو جو ٹیچر نے بچوں کو دینی ہے, جو پیرنٹس نے بچوں کو کہنا ہے کہ آپ بیٹا کنسیپٹس اپنے کلیئر رکھیں, وہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جو اپنا ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کو اتنا کلرفل بنا دیں کہ صرف رائٹنگ کے نمبر نہ ہوں, جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں ان کی پریزنٹیشن کے بھی ہوں, اٹینڈنس کے بھی ہوں, مینرز کے بھی ہوں, بیہیویئر کے بھی ہوں, کریکٹر کے بھی ہوں. تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کو بھی چاہیے وہ اپنی سطح پہ یہ اقدامات کریں. ایجوکیشن سیکٹر میں ایسے لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہیں جو واقعی ایجوکیشنسٹ ہیں, ٹھیک ہے, جن کو پتہ ہے کہ یار ایجوکیشن کیا ہوتی ہے, اور وہ کالج کی, اسکول کی اور یونیورسٹی کی تینوں سطح پہ ان کا باریک مطالعہ ہونا چاہیے, باریک گراؤنڈ ریالٹیز کو وہ جانتے ہوں. کوئی ایسا بندہ نہ بیٹھ جائے جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کالج میں کیا مسائل ہیں ہمارے. اور سب سے آخر پہ سوسائٹی میں جس میں ہم جی رہے ہیں تو اس میں کرٹیسزم زیادہ ہے, اپریسیشن کم ہے, تو وہ تھوڑا اپریسیشن بڑھا دینی چاہیے. اپریسیشن بڑھے گی تو شاید حالات بہتر ہو جائیں. ناظرین, آپ نے قلبی عباس صاحب کی باتیں سنی, ان کا یہی کہنا تھا کہ مور دین 80% مارکس لینے والے بچے بھی پریشان ہیں کہ ہمارے نمبر اتنے کم کیوں آ گئے, اور جن کے نمبرز کم آتے ہیں تو وہ تو خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں, جو بہت بڑا المیہ ہے. اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ پیرنٹس کے ساتھ جو ہے ایک اچھا تعلق رکھیں, پیرنٹس کو چاہیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اچھا تعلق, اپنے بچوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں, اور ٹیچرس کو چاہیے کہ وہ پیرنٹس کے ساتھ بھی ان ٹچ رہیں اور اسٹوڈنٹس کو بھی تھوڑا ریلیکس رکھیں تاکہ وہ ریلیکس ہو کے اپنا کام کر سکیں, ایجوکیشن حاصل کر سکیں. یا اگر مارکس کم بھی آتے ہیں تو ان کو بجائے تنقید کرنے کے, دھمکیاں دینے کے یا ان کو تانا دینے کے, ان کو تسلی دے دینی چاہیے کہ کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم میں اچھے ہو جائیں گے. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہماری کوشش ہوگی کہ اسی طرح ہم بکھر کے مسائل آپ کے سامنے لاتے رہیں. اللہ حافظ.